بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس اور بھارت کے درمیان جوہری تعاون کو وسعت دینے پر بات چیت۔ روس اور بھارت کے درمیان جوہری تعاون کو بجلی کی پیداوار سے آگے بڑھانے، ٹیکنالوجی اور نئے منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے جوہری ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام کے درمیان روس کے تونسک ریجن میں گزشتہ روز جامع بات چیت ہوئی۔ روسی جوہری ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا تھا کہ پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کے میدان میں بھارت کے ساتھ تعاون کو سنجیدگی سے توسیع دینے کے لیے تیار ہے۔ بھارت میں روسی ڈیزائن کردہ نیوکلیر پاور یونٹس کی تعمیر کے منصوبوں پر بھی بات چیت میں روشنی ڈالی گئی۔ دونوں ممالک تیسرے ممالک کے منصوبوں پر بھی تعاون کر رہے ہیں، جس میں خاص طور پر بنگلہ دیش میں روپور نیوکلیر پاور پلانٹ کی تعمیر بھی شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں مجرمانہ سرگرمی کے شواہد نہیں ملے، فوج کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے کی ابتدائی تحقیقات میں کوئی مجرمانہ سرگرمیوں کے ثبوت نہیں ملے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج کی تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے میں اب تک کسی بھی مجرمانہ سرگرمی کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج کے جنرل سٹاف نے حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی، جس میں بتایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر نے بلندی پر پہاڑی سلسلے سے ٹکرانے کے بعد آگ پکڑ لی تھی، جبکہ ہیلی کاپٹر کے ملبے میں گولی کا بھی کوئی سراغ موجود نہیں ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر پری پلان روٹ پر پرواز کر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر نے حادثے سے قبل طے شدہ روٹ پر سفر نہیں کیا۔ رپورٹ کے مطابق حادثے سے قبل واچ ٹاور اور فلائٹ کریو کے درمیان گفتگو میں کسی بھی قسم کی کوئی مشتبہ بات سننے کو نہیں ملی۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے کریو کی آخری گفتگو حادثے سے تقریباً 1 منٹ پہلے ہوئی۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا تھا کہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ شمال مغربی پہاڑی سلسلے سے ملا، جسے ایرانی ڈرونز نے تلاش کیا، جبکہ سرچ آپریشن کے دوران شدید دھند اور انتہائی کم درجہ حرارت سے امدادی ٹیموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی فوج کی جانب سے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کے پہلے بیان میں کسی پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا۔ تاہم اس حوالے سے ایرانی فوج مزید تفصیلات جاری کرے گی، جس میں کچھ وقت درکار ہے۔ واضح ہے کہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ 18 مئی کو پیش آیا۔ ایرانی صدر آذربائیجان کی سرحد پر ڈیم کا افتتاح کر کے واپس آ رہے تھے، جس دوران ان کے ہیلی کاپٹر نے ہارڈ لینڈنگ کی۔ ایرانی صدر کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں وزیر خارجہ، ایرانی سپریم لیڈر کے ترجمان اور مشرقی آذربائیجان کے گورنر بھی جام حق ہو گئے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جام حق ہونے کے بعد نائب صدر محمد مخبر نے صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو فوری طور پر رفح میں آپریشن روکنے کا حکم دے دیا۔ آئی سی جے نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اسرائیل فوری طور پر فوجی آپریشن روکے اور عدالت کے حکم کی تکمیل کی رپورٹ 1 ماہ میں پیش کرے۔ آئی سی جے نے فیصلے میں مزید کہا ہے کہ رفح میں اسرائیلی اقدامات سے فلسطینی عوام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ عالمی عدالت کے فیصلے میں بھی کہا گیا ہے کہ غزہ میں انسانی زندگی کے لیے درکار تمام تر انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ آئی سی جے نے اسرائیل سے متعلق فیصلہ 13-2 کی اکثریت سے سنایا، جس میں اسرائیل کو اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کو غزہ تک رسائی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے فیصلے میں کہا ہے کہ جنوبی افریقہ نے جنیوا سائٹ کنونشن کے تحت اسرائیل کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ آئی سی جے نے فلسطینی شہر رفح میں اسرائیلی آپریشن کو رکوانے کی جنوبی افریقہ کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ آئی سی جے کے فیصلے کے مطابق اسرائیلی فوج نے 7 مئی کو رفح میں زمینی آپریشن شروع کیا، جس پر 10 مئی کو جنوبی افریقہ نے آپریشن رکوانے کی درخواست دائر کی۔
عالمی عدالت انصاف کے مطابق عدالت نے 28 مارچ کو دیے گئے حکم میں کہا تھا کہ غزہ کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ غزہ میں اب تو انسانی صورتحال مزید ابتر ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کا رفح میں اسرائیلی آپریشن روکنے کے عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فیصلہ فلسطینیوں کے اخلاقی اور قانونی حق کی جانب مثبت قدم ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس قسم کے عالمی فیصلوں میں تمام فلسطینی علاقوں کو شامل کیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب برطانیہ اور امریکہ ICJ کے فیصلے سے پہلے ہی اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے عدالتی فیصلے پر کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں عوامی طور پر خودکشی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن اور مصری صدر عبد الفاتح السیسی کا غزہ سے متعلق اہم فیصلہ۔ عبد الفاتح السیسی اور جو بائیڈن غزہ کے تجارتی گزرگاہ کریم ابو سالم کراسنگ کے ذریعے غزہ کو امداد بھیجنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ مصر کے صدر عبد الفاتح السیسی نے اپنے امریکی ہم منصب جو بائیڈن کے ساتھ ایک فون کال میں کرم ابو سالم بارڈر کراسنگ اسرائیل میں کریم شالوم کے نام سے جانا جاتا ہے کے ذریعے غزہ کی پٹی پر بمباری اور محاصرہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی امداد کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے مصری صدر کی طرف سے کراسنگ کے ذریعے اقوام متحدہ کی طرف سے فراہم کردہ انسانی امداد کے بہاؤ کی اجازت دینے کے عزم کا خیر مقدم کیا، جس سے شہریوں کی جان بچانے میں مدد ملے گی۔ مصری افغان صدر نے کہا کہ امداد غزہ کو کراسنگ کے ذریعے بھیجی جائے گی، جہاں مصر، اسرائیل اور غزہ کی سرحدیں ایک ساتھ ملتی ہیں، جب تک کہ فلسطینی جانب سے اہم رفح بارڈر کراسنگ کو دوبارہ کھولنے کے لیے قانونی طریقہ کار تیار نہ ہو جائے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کی مشکل انسانی صورتحال، اس پٹی میں زندگی کے ذرائع کی کمی اور ہسپتالوں اور بیکریوں کے لیے درکار ایندھن کی کمی کے نتیجے میں ہوا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کی صدارت نے بھی اس اقدام کی تصدیق کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر حماس کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ فلسطین کی مزاحمتی حماس نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف اسرائیل کو رفح پر حملے روکنے کا حکم دینا کافی نہیں ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس رہنما نے اپنے رد عمل میں کہا کہ غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے سلامتی کونسل کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی جارحیت وحشیانہ اور خطرناک ہے۔ باسم نعیم نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل عالمی عدالت کے فیصلے پر فوری عملی اقدامات کرے۔ عملی اقدامات سے صہیونی ریاست کو فیصلے پر عمل درآمد پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ حماس رہنما نے کہا کہ عدالت کا بین الاقوامی تفتیشی ٹیم کو غزہ میں تحقیقات کی اجازت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حماس نے تحقیقاتی کمیٹیوں کے ساتھ تعاون کا عہد کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی ولی عہد کا ایران کے قائم مقام صدر سے رابطہ، ابراہیم رئیسی کی وفات پر تعزیت۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایران کے قائم مقام صدر ڈاکٹر محمد مخبر سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے ایران کے مرحوم صدر ابراہیم رئیسی کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر اور ان کے ساتھی مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد نے ڈاکٹر محمد مخبر سے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر شہزادہ محمد بن سلمان اور ڈاکٹر محمد مخبر نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔